نویت سنت الاعتکاف فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 10واں سپارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 63۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں میل کر دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کرتے، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دل نہ ملا سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہی ہے غالب حکمت والا۔ انصار کے 2 قبیلے اوس و خزرج، ان کے درمیان شروع ہونے والی عداوت برسوں سے چلی آ رہی تھی، اور ان کی باہمی عداوت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں ملا دینے کے تمام سامان بیکار ہو چکے تھے اور کوئی صورت باقی نہ رہی تھی۔ ذرا ذرا سی بات میں بگڑ جاتے اور برس ہا برس تک جنگ باقی رہتی۔ الغرض کسی طرح 2 دل نہ مل سکتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور عرب کے لوگ آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی اتباع کی تو یہ حالت بدل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی۔ دلوں سے درینہ عداوتیں اور کینے دور ہوئے اور ایمانی محبتیں پیدا ہوئیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روشن معجزہ ہے۔ یاد رہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھ لیں کہ مشرق و مغرب کے 2 لوگ جن کے رنگ، زبان، نسل، معیار زندگی سب کچھ ایک دوسرے سے جدا ہو، لیکن جب ایک کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرا شخص بھی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے تو فوراً دل میں نرمی و محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین۔ صلو علی الحبیب۔